الله والصلاة والسلام على رسول الله لا بأس طهور إن شاء الله أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. کل ہم بیمار پرسی کی وقت مریض کے لیے دعا، ایک پہلی دعا میں مریض کو تسلی دیتے ہوئے لا بأس طهور إن شاء الله، اور دوسری دعا میں مریض کی شفا یابی کے لیے، مریض کی عیادت کے لیے جانے والے یہ دعا کرے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. اب اس عمل کی فضیلت کیا ہے؟ بیمار پرسی کی فضیلت کیا ہے؟ بیمار پرسی کے لیے جانے کا نبی علیہ السلام نے ہمیں دعا بھی بتایا. جاتے ہی مریض کو ان الفاظ کے ساتھ تسلی دے دو لا بأس طهور ان شاء اللہ. پھر وہاں بیٹھے بیٹھے مریض کے لیے دعا کرو، دم کرو اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک 7 بار پڑھ کر. اب اس کی فضیلت کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی جب اپنے مسلمان بھائی کی بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے تو وہ جنت کے میووں میں چلتا ہے. جب وہ جا رہا ہوتا ہے راستے میں تو وہ جنت کے میووں میں چلتا ہے یہاں تک کہ وہ بیٹھے ہیں. جب وہ بیٹھ جاتا ہے مریض کے پاس تو اللہ کی رحمت اس عیادت کرنے والے کو اللہ کی رحمت ڈانپ لیتی ہے. اگر صبح کی وقت وہ عیادت کے لیے جائیں تو صبح سے لے کے شام تک 70,000 فرشتے اس آدمی کے لیے دعا کرتے ہیں. اگر وہ شام کی وقت چلا جائے عیادت کرنے کے لیے تو شام سے لے کر صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. کیا فرمایا نبی علیہ السلام نے اس کی فضیلت؟ جب بھی کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو وہ جنت کے میووں میں چلتا ہے یہاں تک کہ وہ بیٹھ جائے. جب وہ بیٹھتے ہیں مریض کے پاس تو اللہ کی رحمت اسے ڈانپ لیتی ہے. جب وہ مریض کی عیادت کی نیت سے گھر سے نکلتا ہے تو وہ آدمی جنت کے میووں میں چلتا ہے، اور جب وہ وہاں پہ مریض کے پاس بیٹھ جاتا ہے تو اللہ کی رحمت اسے ڈانپ لیتی ہے. ایک اگر وہ صبح کے ٹائم پہ جائیں، صبح سے لے کے شام تک 70,000 فرشتے مریض کی عیادت کے لیے آنے والے، مریض کو لا بأس طهور انشاءاللہ کہہ کر تسلی دینے والے، اور مریض کے لیے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک کہہ کر دم کرنے والے، اس مسلمان کے لیے 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. اگر صبح کے ٹائم پہ ہوں تو صبح سے لے کر شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. اگر وہ شام کے ٹائم پہ مریض کی عیادت کے لیے جائیں، عیادت کو جاتے ہی لا بأس طهور ان شاء اللہ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک یہ دعا اگر پڑھیں تو پھر کیا ہوگا؟ شام سے لے کر صبح تک 70,000 فرشتے اس عیادت کرنے والے کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. یہ ہوا مریض کے لیے جو عیادت کرنے والے وہ ان الفاظ میں دعا اور اس کو تسلی دیں گے. اب معاملہ یہ ہے اس مریض کی دعا جو اپنی زندگی سے نا امید ہو چکا ہو، وہ مریض مرض میں مبتلا ہے اور وہ زندگی سے نا امید ہو چکا ہے. اب وہ کون سی دعا کرے اپنے لیے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم اغفر لی وارحمنی وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ الْأَعْلَى. اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ مجھے بخش دے، اللہ مجھے موت سے پہلے گناہوں سے پاک صاف کر دے، اللہ میری غلطیوں کو دور کر دے، اللہ میرے گناہوں کو مٹا دے. اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے. وارحمنی، اللہ مجھ پر رحم کر. وارحمنی، اے اللہ مجھ پر رحم کر، اللہ مجھ پر رحم کرتے ہوئے اللہ میرے گناہوں کو مجھ سے دور کر دے، مجھے گناہوں سے پاک اور صاف کر دے، میری غلطیوں کو معاف کر دے. وَأَلْحِقْنِي، اللہ مجھے ملا دے. اللہ بخشنے کے بعد، رحم کرنے کے بعد وَأَلْحِقْنِي، اللہ مجھے ملا دے. کن سے؟ بِالرَّفِيقِ الْأَعْلَى، اونچے رفیق کے ساتھ ملا دے. کن کے ساتھ؟ اونچے رفیق کے ساتھ مجھے ملا دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مرض الموت میں
آخری ٹائم پہ نبی علیہ السلام یہی دعا کرتے اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم اے اللہ بالرفیق الاعلی، اونچے رفیق سے مجھے ملا دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مرض الموت میں، موت والی بیماری میں نبی علیہ السلام آخری اوقات میں کثرت سے یہی دعا کرتے تھے۔ کون سی دعا؟ اللہم بالرفیق الاعلی، اللہ رفیق اعلیٰ کے ساتھ مجھے ملا دے۔ تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو جو زندگی سے نا امید ہو چکا ہے، وہ کثرت سے یہ دعا پڑھے اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، اللہم اغفر لی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اللہم اغفر لی، اللہ میری خطاؤں کو معاف کر دے، میری خطاؤں سے درگزر کر دے، ورحمنی، اللہ میری حالت پہ رحم فرما، اے اللہ میری حالت پہ رحم فرما، اللہ میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، اللہ مجھ سے بہت زیادہ غلطیاں سرزد ہوئی ہے، اللہ میری حالت پہ رحم کرتے ہوئے اللہ ان سب کو مجھ سے دور کر دے، مٹا دے۔ وَأَلْحِقْنِي، اے اللہ مجھے ملا دے، وَأَلْحِقْنِي، اے اللہ مجھے ملا دے، کن سے؟ بالرفیق الاعلی، اونچے رفیق سے، اونچے ساتھیوں سے۔ رفیق کسے کہتے ہیں؟ ساتھی کو۔ اب اونچے ساتھی کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ رفیق یہ ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، جو رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، اللہ کی اطاعت کرنے والے، رسول کی اطاعت کرنے والے، فَأُولَٰئِكَ، پس یہ لوگ، مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، ان لوگوں کی سنگت میں ہوں گے، انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اللہ نے کن پر انعام کیا؟ من النبیین، اللہ نے انبیاء پر انعام کیا، والصدیقین، اللہ نے صدیقین پر انعام کیا، والشہداء، اللہ نے شہداء پر انعام کیا، والصالحین، اور نیک لوگوں پر اللہ نے انعام کیا۔ اللہ فرماتے وحسن اولئک رفیقا، اور یہی لوگ رفیق کے اعتبار سے، ساتھی کے اعتبار سے، سنگت کے اعتبار سے، دوستی کے اعتبار سے سب سے بہترین ساتھی، سب سے بہترین دوست اور سب سے بہترین ہم سفر ہے۔ تو یہاں پہ اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، ورحمنی، اے اللہ میری حالت پہ رحم فرما، اللہ مجھ پر رحم کر، والحقنی، اے اللہ مجھے ملا دے، کن سے؟ بالرفیق الاعلی، اونچے رفیق سے، اے اللہ مجھے ملا دے۔ آپ سے اگر پوچھا جائے اونچے رفیق کون ہے؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، ان کو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، دوست کے اعتبار سے یہ لوگ اچھے دوست ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔